بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ سورۃ حجرات آیت نمبر 12۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتناب کرو، کثیرا من الظن، اکثر گمانوں سے، بہت زیادہ گمان کرنے سے، ان بعض الظن اثم، بلا شبہ کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا، اور جاسوسی مت کرو کسی کی، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کوئی ایک تم میں سے کسی دوسرے کی غیبت مت کرے، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، تم خود اس کو ناپسند کرتے ہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ تواب الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ پہلا اصول، پہلا حکم ارشاد باری تعالیٰ کہ تم بہت سارے گمانوں سے بچو۔ بلا شبہ بہت سارے گمانوں میں سے اکثر گمان گناہ ہوتے ہیں، یعنی اصل میں دو ہیں گمان، ایک سوء ظن اور ایک حسن ظن۔ کسی کے بارے میں حسن ظن رکھنا یہ نیکی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے ایک حمص علاقے کے گورنر کے بارے میں فرمایا، اللہم لا تغیر ظن بہ، سعید بن عامر کے بارے میں فرمایا، ان کی کچھ شکایات لگیں اور جب وہ حاضر ہوئے تو کہنے لگے، یا اللہ میرا اس سعید کے بارے میں جو اچھا گمان، اللہ اس کو بدلنا مت۔ تو ہمیں اپنے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں اپنے بھائی کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں، اچھا ذہن رکھتا ہوں، اچھا تصور رکھتا ہوں، یا اللہ اس کو ہمیشہ سے اس اعتماد کو برقرار رکھ، یہ نعمت ہے۔ یقین جانیے اس کی ایک مٹھاس ہے کہ دل میں کسی کو اچھا جاننا، وہ چلتا بھی اچھا لگتا ہے، اس سے مل کر بھی خوشی ہوتی ہے، اور پھر بندہ اس حدیث کا مصداق ٹھہر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کسی دوسرے شخص کو ملنے جاتا ہے اور صرف اس لیے کہ اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، تو اللہ نے فرشتہ بھیجا اور کہا کہ پوچھو اس سے کیوں جا رہا ہے؟ کہنے لگا میرا بھائی ہے، میں اس سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو کہو کہ تو اس سے اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہے، اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے اس نیکی کے بنا۔ تو یہ تب ممکن ہے جب حسن ظن ہو، دل صاف ہو، اور دوسری سمت ہے سوء ظن، برا گمان کسی کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اسباب سے بھی منع فرمایا، یعنی سبب ہی نہ پیدا ہونے دو۔ تم ایسا سبب کیوں پیدا ہونے دیتے ہو جس سے کسی کے ذہن میں غلط گمان آئے؟ ایک دفعہ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ محترمہ مومنوں کی ماں کے ساتھ جا رہے تھے، تو ایک صحابی پاس سے گزرے، اور تو گزرتے ہی رفتار پکڑ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہلیہ ہے، اور صحابی کہنے لگے، یعنی حیران پریشان کہ معاذ اللہ ہم آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسا سوچ سکتے ہیں؟ تو اس موقع پر فرمایا
لوگوں یہ شیطان لوگوں کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، جس طرح خون گردش کرتا ہے، اور پھر یہ ذہن میں غلط فہمیاں پیدا کر سکتا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ میں معاملے کی وضاحت کر دوں۔ ہم اپنی تعلیمی زندگی میں، اپنی کاروباری زندگی میں، اپنی عائلی زندگی میں، ہر قسم کے زندگی کے معاملات میں اگر کسی بھی قسم کے گمان کے پیدا ہونے سے پہلے، غلط فہمی کے پیدا ہونے سے پہلے لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت رکھ دیں تو غلط فہمی جنم میں ہی نہ لیں، غلط فہمی پیدا ہی نہ ہو، کوئی برا سوچے ہی نہ۔ حقیقت میں ایک قصور ہمارا ہے کہ ہم معاملے کی غلط فہمی پیدا ہونے کا باعث بنتے ہیں، اس کی وضاحت نہیں کرتے، تفصیل سامنے نہیں رکھ دیتے تاکہ تفسیر رکھ دی جائے، اگلے کا ذہن صاف ہو جائے۔ اور دوسری غلطی دوسرے شخص کی ہے کہ جو تحقیق کیے بغیر ایک سوچ بنا لیتا ہے، ایک سوچ کا بت کسی کے بارے میں بنا لیا، جی فلاں ایسا ہے تو ویسا ہے، ساری زندگی ویسا اس کو ڈیل کرنا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، اور یہ ہے گمان سے بچنا۔ پھر دوسری بات، ولا تجسسوا، اور تم ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، ٹو لگانا، عیب ٹٹولنا کسی کی خامیاں دیکھنا۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کہ تمہارے گھر میں جھانکے اس کی آنکھ پھوڑ دو، یعنی اس کو حق ہی نہیں ہے کہ تمہارے گھر کے معاملات دیکھے، اور فرمایا کہ جب گھر کوئی آئے تو اطلاع دے کر آئے، اور پچھلی جانب سے نہیں بلکہ اگلی جانب سے گھروں میں داخل ہو۔ یعنی یہ سارے معاملات جاسوسی کے حوالے سے ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے ہم کسی کے عیبوں کے بارے میں دیکھیں، بلکہ ہمیں صرف یہ حق حاصل ہے ہم ہمیشہ اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم یہ احساس اپنے دل میں پیدا کریں کہ میں کون ہوتا ہوں کسی کے عیبوں کی طرف دیکھنے والا، میرا تو اپنا معاملہ بہت خراب ہے، میں نے تو خود اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو ولا تجسسوا، کوئی کسی کی جاسوسی نہ کرے، ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ غیبت سے بھی منع فرمایا۔ غیبت معروف اس کی تعریف ہے کہ کسی کے غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا، اشارہ کنارہ کرنا کہ جو اس کے سامنے کی جائے تو اس کو بری لگے، غیبت ہے۔ اور معاشرے میں یہ ظلم تو بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، جگہ جگہ غیبت، جگہ جگہ غیبت، جہاں دو بندے جمع ہو تیسرے کی غیبت، جہاں مجلس جمی ہے وہاں غیبت۔ اور یہ معاشرتی بہت بڑا فقدان ہے ہمارا کہ ہم جگہ جگہ خود غیبت کی مجالس سجاتے ہیں، ہم سنتے ہیں تو دوسرا سناتا ہے۔ ایک وقت کے امام کو کسی نے آ کے کہا کہ آپ کو فلاں صاحب گالیاں دے رہا تھا، قربان جائیے، فرمانے لگے کہ اس نے تو تیر چلایا ہے مگر تو نے وہ تیر لا کے میرے سینے میں ٹھونس دیا۔ یعنی ہم سنیں ہی نہ غیبت سننا بھی بہت بڑا جرم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ہلاکتیں اور بڑی قباحتیں بتائی ہیں کہ کچھ لوگوں کے جھوٹ، غیبت، ان چیزوں کی وجہ سے جبڑے یہاں سے کینچی اور چھری کے گدی تک کاٹ دیے گئے جہنم میں۔ تو پوچھا کیا وجہ ہے؟ یہی اسباب ہے، یہ جو ہم منہ کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور یہ زبان کا غلط استعمال بھی غیبت ہے۔ اور قیامت والے دن یہ زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی، اور بندہ کہے گا اے میری زبان تو میری ہو کہ میرے خلاف گواہی دے گی؟ وہ کہے گی انطقنا اللہ انطق کل شیء، آج مجھے اس اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ ہم دیکھ لیں کہ ہم اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھانا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیبت کی وجہ سے صحابہ کرام میں سے فرمایا لوگوں کو کہ مجھے تو تمہارے دانتوں میں گوشت کے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ جلیل و قدر صحابہ کے بارے میں فرمایا۔ بات صرف اتنی تھی، انہوں نے اپنے غلام کے بارے میں ایک جملہ کہہ دیا اس کی غیر موجودگی میں، تو یہ غیبت میں شمار ہو گیا۔ ہم کتنے بڑے بڑے جملے، بہتان، غیبتیں اور چغلیوں کے مرتکب ہوتے ہیں، اور احساس تک کبھی پیدا نہیں ہوا۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے اللہ سے توبہ طائب ہوں، اور اس کا کفارہ بھی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کر بیٹھے، پہلا اور اچھا حال تو یہ کہ اس کے پاس جائے
اس شرمندگی کو ایک دفعہ مول لے گا، انشاءاللہ آئندہ کرے گا نہیں، اس کے پاس جائے، معافی اور معذرت طلب کرے اور اس کو بھی چاہیے کہ معاف کر دے۔ دوسرا حال یہ کہ پھر اس کی مغفرت کی دعا کرے، اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ اور ہم اگر سوچ لیں کہ ایک دن میں اگر ایک غلام کے بارے میں ابو بکر و عمر جیسے صحابہ کرام اور جلیل و قدر صحابہ کرام کوئی جملہ کہہ دیں، چھوٹی سی بات اشارے کناروں میں، تو وہ غیبت ہے۔ تو ہم جو سارا دن اور ساری رات اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے جاب فیلوز کے لیے، کلاس فیلوز کے لیے، روم میٹس کے لیے، دیگر حلقہ احباب کے لیے، مسجد کے ساتھیوں کے لیے جو جملے منہ سے نکالتے ہیں، ان کا حساب کون دے گا اپنے اللہ کو؟ کون اللہ کے سامنے اس کا حساب دے گا؟ فرمایا یہ ایسے ہی ہے غیبت کرنا جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، فَكَرِهْتُمُوهُ، تم خود اس کو ناپسند کرتے ہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ سے ڈر جاؤ، غیبتیں چھوڑ دو، تجسس چھوڑ دو، چغلیاں چھوڑ دو، بدگمانیاں چھوڑ دو۔ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔